کہ وارث شاہ نہ دبیے موتیاں نو، وارث شاہ نہ دبیے موتیاں نو، پھل اگ دے وچ نہ ساڑیے جی، کہ وارث شاہ محبوب نو تدوں پائیے جدوں اپنا آپ گنوا لئیے۔ تو کریم ہے تو رحیم ہے میرے کبریا، تو علیم ہے تو عظیم ہے میرے کبریا۔ سامعین محترم، پروگرام کوکاں کے ساتھ عرفان صادق حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے وارث شاہ کے حوالے سے وارث شاہ کی شاعری کے بارے میں۔ وارث شاہ کے بارے میں ایک بات اکثر کی جاتی ہے کہ وارث شاہ نے ہیر لکھ کر ہیر رانجھے سے چھین لی ہے۔ اب ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہیر وارث شاہ، یہ بات 100% درست ہے کہ وارث نے ہیر لکھ کر رانجھے سے ہیر چھین لی ہے۔ اور دوسری بات جس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ وارث شاہ جو ہے وہ ہمارے پنجاب کا شیکسپیئر ہے۔ شیکسپیئر ان معنوں میں کہ جس طریقے سے شیکسپیئر نے اپنے ڈراموں میں وہاں کا جو وسیب ہے، اپنا جو اس کا علاقہ ہے، وہاں کی لوگوں کی جو زندگیاں ہیں، انہوں نے جس طریقے سے وہاں لکھا تھا، بالکل اسی طریقے سے وارث شاہ نے اپنا وسیب، اپنی رہتل، اپنے لوگوں کے دکھ درد، اپنے علاقے کے مسائل، جس جگہ پہ وہ رہتا تھا اس کے گرد ہونے والے واقعات کو جس باریک بینی سے لکھا ہے، اسی وجہ سے وارث شاہ کو پنجابی کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ وارث شاہ کا ایک مصرع ہے کہ وارث شاہ او سدا ہی جیوندے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وارث شاہ کے یہ مصرع کتنا سچا ہے اور کتنی اس میں حقیقت ہے کہ تقریباً 322 سال گزر جانے کے باوجود وارث شاہ کا کلام جو ہے، وارث شاہ کی جو ذات ہے، وہ ابھی تک ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوچوں میں زندہ ہے۔ وہ اس لیے کہ وارث شاہ نے جن لوگوں کے لیے لکھا تھا، جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نہیں، انہی لوگوں میں وارث شاہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ وارث شاہ 1720 میں شہپورے کے قریب ایک گاؤں جنڈیالہ شیرہاں میں پیدا ہوئے۔ اس کی تصدیق وارث شاہ کے ایک مصرعے سے بھی ہوتی ہے۔ وارث شاہ وسنیک جنڈیالڑے دا تے شگرد مخدوم قصور دائے۔ جنڈیالے کو اکبر کے مشہور جرنیل شیر خاں نے 1556 میں آباد کیا تھا۔ شیر خاں کی قبر آج بھی جنڈیالے میں موجود ہے۔ وارث شاہ کے والد کا نام سید گل شیر اور دادے کا نام سید گل محمد تھا۔ ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ کے مطابق وارث شاہ اسی شہر میں 1785 میں فوت ہوئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 1798 میں فوت ہوئے تھے۔ وارث شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے قصور کا رخ کیا۔ یہاں پہ مخدوم غلام مرتضیٰ قصوری کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ اسی مدرسے سے آپ سے پہلے بابا بلے شاہ نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ یہ مدرسہ اس وقت کی باقاعدہ ایک یونیورسٹی تھی، باقاعدہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق وارث شاہ قصور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاک پتن بابا فرید کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گئے۔ واپسی پر ملکہ ہانس میں ایک مسجد کے امام بنے اور اسی علاقے میں، اسی گاؤں میں انہوں نے اپنا لافانی قصہ ہیر وارث شاہ تحریر کیا۔ دوستو، وارث شاہ کا تعلق بھی بابا فرید گنج شکر بخش، گرو نانک، شاہ حسین، سلطان باہو، بلے شاہ اور میاں محمد بخش کے قبیلے سے ہے۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جنہوں نے خدا اور بندے کے درمیان جو ایک محبت کا رشتہ ہے، جو ایک تعلق ہے، اس کو اپنی شاعری کے ذریعے اجاگر کیا اور دوسری طرف انسان کو بحیثیت انسان اپنا مقام اور مرتبہ تلاش کرنے کی راہ سجائی۔ انہی بزرگوں کی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب میں کبھی بھی مذہبی بنیادوں پر
फसादात नहीं हुए। औरंगज़ेब के ज़माने में जो कुछ हुआ वो मुल्ला और रियासत की मुश्तरका मनसूबाबंदी थी। इसी तरीके से तकसीम के वक्त अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने बाकायदा एक साजिश करके मुसलमानों और सिखों को आपस में लड़ाया, क्योंकि वो जानते थे कि इस खित्ते में सूफिया की तालीमात लोगों के दरमियान हम आहंगी पैदा किए हुए है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहादुरी और मजबूत सकाफती विरसे के भी ये जो बुज़ुर्ग हैं ये अलंबरदार हैं। इसी मजबूत विरसे को परवान चढ़ाने में वारिस शाह का किरदार भी बहुत भरपूर है। वारिस शाह पंजाब और पंजाबी ज़ुबान की वो मजबूत और तवाना आवाज़ है जो आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। वारिस शाह की दास्ताने हीर का तर्जमा इस वक्त दुनिया की तमाम बड़ी ज़ुबानों में हो चुका है। दोस्तों, वारिस शाह की हीर के मुतल्लिक ये रवायत भी बड़ी मज़े की है। कहा जाता है कि जब वारिस शाह बाबा फरीद शकरगंज बख्श के मज़ार पर हाज़िरी के बाद मलका हांस ठहरे और वहाँ की मस्जिद में उन्होंने इमामत शुरू की, और वहीं पे उन्होंने जब ये हीर का किस्सा लिखा तो बहुत खुश थे। वो अपनी इस खुशी में अपने उस्ताद मोहतरम को शामिल करने के लिए कसूर तशरीफ़ ले गए। जब उन्होंने उस्ताद मोहतरम ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी को बताया कि मैंने ये हीर का किस्सा लिखा है, तो उनके उस्ताद जो थे वो बहुत परेशान हुए और वो कहने लगे कि मैंने तुमको क्या तालीम दी थी और तुम क्या लिख के ले आए हो। लेकिन जब वारिस शाह ने अपने कुछ बंद उनको सुनाए तो वो झूम उठे और बड़ी खुशी के आलम में उन्होंने कहा, वारिस तू मुंज दी रस्सी दे विच मोती परो के ले आया मैं। उन्होंने ये बहुत बड़ी ये बात थी और बहुत खराज तहसीन था वारिस शाह की शायरी के मुतल्लिक। तो वारिस जो है वो इससे बहुत खुश हुए। वारिस शाह के अपने हाथ का लिखा हुआ कोई नुस्खा आज तक सामने नहीं आ सका। हीर का सबसे पुराना जो नुस्खा है वो 1865 में लाहौर से शाया हुआ था। 1947 में हीर को मुरतब करते हुए डॉक्टर मोहन सिंह ने बताया कि इसका पहला नुस्खा 1851 में चश्मे नूर प्रेस अमृतसर से शाया हुआ था। हीर वारिस शाह का किस्सा छपते ही बहुत मशहूर हो गया। हर पब्लिशर इसको छापने लगा और जब वो पब्लिशर्स की आपस में दौड़ शुरू हुई तो हर पब्लिशर ने हीर को बड़ा साबित करने के लिए, बड़ा साबित करने के लिए और असली साबित करने के लिए इसमें अपनी तरफ से जो इसके मुरतबीन थे उनसे लिखवाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में असल जो हीर का जो किस्सा था वो गुम होता चला गया। सबसे पहले हदायतुल्लाह ने 1885 में मियाँ रुकनुद्दीन के कहने पर 173 मिसरे हीर में शामिल कर दिए और इस पर उन्होंने बाकायदा नंबर लगा दिए। इनमें से कुछ मिसरे तो बाकायदा वारिस शाह के नाम से मशहूर हो गए, जिनमें वारिस शाह के नाम से जो अक्सर शेर पढ़ा जाता है कि डोली चढ़दियाँ मारियाँ हीर चीकां मैनू लै चले बाबला लै चले। ये जो मिसरा है ये वारिस शाह का नहीं है बल्कि ये हदायतुल्लाह का है। फिर इसके बाद पीरा दिता त्रिगढ़ ने वड्डी हीर बनाने के चक्कर में 1192 मिसरे इसमें शामिल कर दिए। इसके बाद मौलवी महबूब आलम ने 750 मिसरे, मुंशी ताजुद्दीन लाहौरी ने 500 मिसरे, मौलवी शरफुद्दीन गलियानवी ने 500 मिसरे, बाबू अब्दुर्रहमान ने 600 मिसरे और अजीज़ुद्दीन कानून गो ने भी इसमें कई मिसरे शामिल किए। इसके बाद वारिस की असल हीर को तलाश करने का जो है वो अमल शुरू होता है, जिसके लिए बहुत से लोगों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, जिनमें बाबा सिंह बुद्धा, एस एस अमोल, ए के लखनपाल, डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना, अब्दुल अजीज़, शमशेर सिंह अशोक, डॉक्टर जीत सिंह, डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर, संत सिंह सिखू और शरीफ साबर ने असली हीर को सामने लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों, वारिस शाह ने हीर
کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں قصیدہ بردہ شریف، سسی پنو، سی حرفی اور دوڑوں کی کتابیں شامل ہیں، لیکن جو مقبولیت ہیر کے حصے میں آئی ہے وہ اور کسی کتاب کے حصے میں نہیں آئی۔ وارث شاہ سے پہلے بھی کئی لوگوں نے ہیر کا قصہ لکھا ہے، جن میں مقبل اور دمودر کے نام بہت مشہور ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وارث شاہ نے دمودر کی جو ہیر ہے اس سے استفادہ بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وارث شاہ نے جس طریقے سے اور جس سلیقے سے ہیر وارث شاہ لکھی ہے، اس کا کسی اور ہیر سے، کسی اور کی لکھت سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وارث شاہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم، فاضل اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے اس قصے میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے ہیں۔ ہیر کے قصے میں جتنے بھی کردار سامنے آتے ہیں، یا وارث شاہ نے جو بھی کردار اس قصے میں لکھے ہیں، اور وہ کردار جس طریقے سے قصے کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کی شخصیت کے مطابق وارث شاہ نے ان سے جو مکالمے کہلوائے ہیں، وہ رانجھے کا کردار ہو، ہیر کا کردار ہو، وہ ملا کا کردار ہو، جوگی کا کردار ہو، ہر کردار جو ہے وہ اپنی جگہ پر اتنا بھرپور اور مکمل ہے، اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وارث شاہ نے ان سب کرداروں میں ان کی جگہ پہ جا کے کتنی خوبصورتی سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ وارث شاہ جو ہے وہ سانپوں کے متعلق اور جوگی کے متعلق جس طریقے سے جوگی کی زندگی ہے، ان سے وہ مکمل آگاہی ان کو تھی۔ جب ملا کا کردار آتا ہے تو وہ ملا کا جو اس وقت سے لے کر ابھی تک بھی وہی صورتحال ہے، وہ ایک جیتا جاگتا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور ملا کی جو منافقت ہے جو اس دور میں بھی تھی، اس دور میں بھی ہے، اس کو بڑی خوبصورتی سے وارث شاہ نے بیان کیا ہے۔ دو کے کردار کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ ہیر کا کردار جو ہے وہ تو وارث شاہ نے اس میں تو کمال ہی کر دیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وارث شاہ نے یہ جتنا بھی یہ قصہ لکھا ہے، یہ ہیر کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے لکھا ہے۔ جہاں بھی وارث کو موقع ملتا ہے وہ ہیر کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پورے قصے میں انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ مثلاً وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، ہیر دی کرے تعریف شاعر متھے چمکدا حسن مختاب دا جی، نین نرگسی مرگ ممولڑے دے، گلاں ٹہکیاں پھل گلاب دا جی، تے پاواں وانگ کمان لاہور دسن، کوئی حسن نہ انت حساب دا جی، سرما نینا دی تار وچ پھبریا چڑھیا ہند تے کٹک پنجاب دا جی۔ بلکہ ہانس میں موجودگی کے دوران وارث شاہ کی بھاگ بری سے جو عشق کی روایت ہمارے سامنے آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ پورے قصے میں ہیر اور بھاگ بری جیسے اکمک ہو گئی ہیں۔ ایک جگہ پہ وارث شاہ لکھتے ہیں کہ ہونٹ سرخ یقوت جو لال چمکن، تھوڑی سیب ولیتی اثار وچوں، نک الف حسینی دا پپلا سی زلف ناگ خزانے دی بار وچوں، داند چمبے دی لڑی کے ہنس موتی، دانے نکلے حسن انار وچوں، لکھی چین کشمیر تصویر جٹی قد سرف بہشت گلزار وچوں۔ سامعین محترم، وارث شاہ کی ہیر ایک ایسا نگار خانہ ہے جس میں پنجاب کے سارے رنگ جھلک رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی باریک بینی سے اپنے مشاہدات، اپنے جذبات اپنی اس داستان میں سمو دیے ہیں۔ وارث شاہ کی یہ تخلیق آفاقی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو، جس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہو۔ وارث شاہ کی ہیر پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ان پر تھی، اور اسی لیے انہوں نے یہ اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ کتاب کے حوالے سے بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں مختلف کردار ہیں جو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پوری داستان ہے، تو ظاہر ہے کہ اس چھوٹی سی ہماری گفتگو میں اس ساری داستان کو، اس کے مختلف رنگوں کو، اس کے مختلف پکھوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو تھوڑا سا جو ہے ان کی شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ جو شاعری کی جو چون ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
کہ مثلاً وہ صبح کا جو منظر ہوتا ہے گاؤں میں، وارث شاہ نے اس کو کس طرح سے لکھا ہے۔ چڑی چوک دی نال جے تری پاندے پیاں دودھاں دے وچ مدانیاں نی، اٹھ غسل دے واسطے جان دوڑے، سجاں رات نو جنہ نے مانیاں نہیں۔ پھر ایک اور جگہ پر وہ لکھتے ہیں کہ ہیر جو ہے وہ رانجھے کو اپنی محبت کا، اپنی وفا کا یقین دلا رہی ہے اور رانجھے سے کہتی ہے کہ مینوں بابلے دی سوں رانجھنا وے، مرے ماؤں جے تدھ تھی مکھ موڑاں، تیرے باج توام خرام مینوں، تد باج نہ نین نہ انگ جوڑاں، تے کوڑی ہو کے نین پران جاون، تیرے باج کون تو کوئی ہور لوڑاں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے اشعار میں کتنی گہرائی ہے، کتنی ڈیپتھ ہے اس میں، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ایک پورا منظر جو ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پینٹ کر دیا ہے۔ تو اس میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ وارث شاہ کے ہاں بے شمار ایسے مصرے ہیں ان کی اس شاعری میں، ان کی اس داستان میں، جو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ تقریباً جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ کوئی 322 سال اس ہیر کو لکھے ہوئے ہیں، اور ان 300 سال میں جو ہے وہ ہیر پرانی نہیں ہوئی، وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہماری آج کی بات ہے، ہمارے آج کے سماج کی بات ہے، اور ان کے وہ جو لکھے ہوئے اشعار ہیں جو ضرب المثل کی صورت اختیار کر گئے، وہ آج بھی ہم اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسے جو مصرے ہیں ان کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خاص طور پہ جب ایک مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے تو آخر میں وارث شاہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ تاب عشق دی جھلنی کھری اوکھی، عشق گرو تے جگ سب چے لڑائی۔ پھر وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، وارث شاہ چھپائیے خلق کولوں، پاویں اپنا ہی گڑ کھائیے جی۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ وارث شاہ محبوب نو تدوں پائیے جدوں اپنا آپ گنوا لئیے۔ پھر ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ کتنی یہ حقیقت ہے کہ وارث رن فقیر تلوار کوڑا، تھو کہ کسے دے یار نہیں۔ وہ ایک جگہ پہ بہت ہی خوبصورت ان کا یہ مصرع ہے کہ وارث شاہ نہ دبیے موتیاں نو، وارث شاہ نہ دبیے موتیاں نو، پھل اگ دے وچ نہ ساڑیے جی۔ پھر ہماری زندگی کی جو ایک حقیقت ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وارث شاہ وسا کی زندگی دا، ساڈی عمر ہے نقش پتاسے آتے۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پنجاب کی ہسٹری پہ، اسلامک ہسٹری پہ ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیے ہیں، آپ ان کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ وی لاگ کوکاں سے عرفان صادق کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔